الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، رمضان المبارک کے اعمال میں سے ایک اہم عمل، رمضان المبارک کی عبادات میں سے ایک اہم عبادت نماز تراویح ہے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی۔ چنانچہ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جس شخص نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے نماز تراویح ادا کی، اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے۔ معزز ناظرین، تراویح کی نماز سنن مؤکدہ میں سے ہے جس کو ترک کرنے والا شخص گنہگار ہوتا ہے۔ حدیث پاک اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین کے عمل سے 20 رکعت نماز تراویح پڑھنے کا ثبوت مضبوط دلائل سے موجود ہے، اور پوری امت کا بھی اس پر اجماع ہے، اور عرب علماء بھی اس بات پر متفق ہیں۔ اسی بنا پر حرمین شریف میں آج تک ہمیشہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، لہذا 20 رکعت نماز تراویح پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 20 رکعت نماز تراویح پڑھنے کے حوالے سے تاریخ جرجان میں ایک روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات لیلۃ فی رمضان فصلی الناس 24 رکعۃ واوتر بثلاثۃ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات تشریف لائے، لوگوں کو 4 رکعت نماز فرض، 20 تراویح اور 3 وتر پڑھائے۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ، کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھاتے تھے۔ معزز ناظرین، یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ روزانہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا یہ مستقل سنت ہے، اور تراویح کے اندر پورا قرآن پاک سننا یہ مستقل سنت ہے، لہذا دونوں کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر لازم ہے میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا۔ اور جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ فتنے اور فساد کا دور ہے، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جس نے امت کے فتنے فساد کے دور میں میری ایک سنت پر بھی عمل کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا اور سنا گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔